پر ہو سلام خود سے سارے بزرگوں کو یہاں لائی ہے دفن کرنے تیری میت کو بطول آئی ہے دفن کرنے کو تیری میت کو بطول آئی ہے قید میں مہلت کی شام و سحر روتے ہیں ایک مرتبہ جو ہے فاتحہ کی تلاوت فرما کے آپ لوگ ہاشمی بیگم بنت لیاقت حسین کی حقیقت کے لسان الحمد للہ رب العالمین ہمارے مالک الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صل فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ہمارے مالک الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین المخاطب بطٰ ویاسین الملقب برحمت للعالمین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات دیجیے گرامی آج 29 آف جہاد ہے 29 کی شب ہے 28 آف جہاد اور 29 کی شب ہے جو شہادت محمد تقی علیہ السلام کی تاریخ کی شب ہے اور کل جمعرات کی مجلس سے معمول ہوگی تو میں ان 10 دنوں کی آپ کے سامنے عظمت کو بیان کروں گا کہ یہ 10 دن جو پہلی بقرعید سے لے کر اور 10 تک آئیں گے وہ کتنے اہم اور کتنے عظیم ہیں کہ ماہ رمضان مبارک کے علاوہ جن دنوں کی قیمت ہے علاوہ سے مراد ہے کہ اتنی ہی ہے لیکن یعنی رمضان کو چھوڑ کے سال میں وہ 10 دن ہیں وہ انشاءاللہ اس کی تفصیلات کل آپ کی خدمت میں آئیں گی تو اور جو اس کے علاوہ جشن ہوگا تو اس میں بھی اور یہ میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے اس میں ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے وہ لوگ جو ایمان لائے تم تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ صادق صادق ایک عظیم لفظ ہے یعنی اس کے سچے کے معنی میں نہیں ہے کہ آپ سمجھے سچ ابھی تو انسان کو اخلاقیات میں یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ سچ کیسے کس کو ہے سچ ہے کیا ہم تو اس کے بعد جو بات ہے اس کو بیان کر دینے کو سچ کہتے ہیں سچ ہو سکتا ہے لیکن صادق ہونا ایک الگ چیز ہے صادق ایک عظیم لفظ ہے اس لیے کہ جتنی صفات ہیں اور جتنی کوالٹیز ہیں وہ آتی ہیں اخلاقیات کے ذمے اخلاق جس کو آپ لوگ کہتے ہیں یہ ایک چیز کو شاید مورل کہتے ہیں اس میں یہ ایک بہت عظیم چیز ہے اس کا لاگو کرنا آسان بھی نہیں ہوتا ہے اب دنیا اخلاقیات کے لیے بیدار ہوئی ہے پہلا اسٹیپ یہ لیا ہے صاحب کے فلائٹ سے لے کے اور ٹرین تک ہندوستان تک اب دیکھ کے آیا ہوں سگریٹ پینا بند کیا جا رہا ہے یہ اخلاقیات کا پہلا اسٹیپ دنیا بیدار ہو رہی ہے کہ ہم نے سائنس میں اور ٹیکنالوجی میں اور دنیا میں ترقی کر لی انہوں نے اخلاقیات کی طرف توجہ نہیں دی تھی اب دیکھیے کہ آدمی ایک ایک اسٹیپ لے رہا ہے کہ اخلاقیات کو کیسے سدھارا جائے لوگوں کو اور اخلاق ہے کیا تو مختصر طریقے سے آپ یہ سمجھ لیں کہ اخلاق جو ہے اتنی بڑی چیز ہے کہ ابھی تک کوئی فلاسفر یا کوئی بھی کسی کہیے کہ دانشور ابھی تک اخلاق کی کوئی ڈیفینیشن بیان نہیں کر سکا تو اس میں اخلاق آ جائے ابھی تک کوئی ڈیفینیشن نہیں بیان کر سکا کئی بار کہا بھی ہے اور سرکار دو عالم فرماتے ہیں
کہ بوئس تو لیوتن و مکارم الاخلاق، میں تو اسی لیے بھیجا ہی گیا ہوں اس دنیا کے اندر، بھیجا نہیں گیا ہوں۔ بعض کے معنی ہوتے ہیں نبوت کا اعلان، نبوت کی پوسٹ، مجھے نبوت کا اعلان کرایا گیا، رسالت کا اعلان کرایا گیا، یہ اسی لیے یعنی اس کا مقصد اور ہدف اور ٹارگیٹ یعنی پیغمبر کو اس کا بیان کیا جا رہا ہے، علت غائی کہ میں اخلاقیات کو پائے تکمیل تک پہنچا دوں۔ تو دیکھیے اب جب پیغمبر کے پوسٹ دینے کا، نبوت اور رسالت کی جو ان کو پوسٹ دی گئی اور جو ان کو عہدہ عطا کیا گیا، اس کا مقصد ہے ہم اس لیے بھیجے گئے کہ ہم یہ کام کریں۔ تو آپ سوچئے کہ اس کا مطلب یہ کہ پیغمبر کے پوسٹ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اخلاق کو پائے بعث تو لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں رسالت کے لیے کہ اخلاق کو آخری منزل تک پہنچا دوں۔ اب اس کا مطلب ہے کہ جب اخلاق کو آخری منزل تک پہنچانا ان کا مقصد ہے تو قرآن بھی اگر اترا تو اسی لیے کہ اخلاق مکمل ہو جائے، حدیث قدسی بھی اسی لیے آئی کہ اخلاق مکمل ہو جائے، اینٹ پتھر بھی اسی لیے کھا کہ اخلاق مکمل ہو جائے۔ اور اخلاق تو ایک عیسائی مشنری کے ماتحت ہم نے کام کرتے کرتے یا دنیاوی اعتبار سے سب دوسرے مذہب کو سنتے سنتے اخلاق کو سنبھلنے کا نام اخلاق رکھ لیا کہ انتشاری کر رہے تھے۔ وہ پڑھ چکا ہوں رشتہ کہ کوئی آدمی بہت اخلاق سے ملنے جھک کے ملتا ہے تو ارے بڑے با اخلاق ہیں بیچارے، جبکہ اخلاق عقل سے عاری کو نہیں کہتے، اخلاق عقل کے استعمال کو کہتے ہیں۔ اگر عقل سے کوئی چیز الگ ہو جائے تو وہ اخلاق نہیں ہے۔ ایک آدمی کو معلوم ہے کہ اس کی گالی دینے کی عادت ہے، کوئی محلے کو گالی دے رہا ہے، کوئی دنیا کو گالی دیتا ہے، سب اس سے پریشان ہے۔ مجھ کو اللہ نے طاقت دی ہے، مجھ کو گالی دے کے وہ چلا گیا، میں چپ رہ جاؤں، اس کا مطلب یہ کہ یہ اخلاق نہیں ہے، بڑے باخلاق بنا نہیں۔ اس کو ایسی سزا دے کہ پورا محلہ بچ جائے، اس کو ایسی سزا ملے کہ پورا محلہ پھر بچ جائے گالی سننے سے، تو دوسرے کو پھر نہ ستا سکے۔ یہ اخلاق ہے۔ جہاں پر مطلب ہے کہ اخلاق ایک انسان کا ایسا جز ہے کہ انسان اپنے بارے میں سوچے ہی نہیں، لیکن آپ کے سامنے کچھ ہو گئی، پھر وہ اخلاق میں ایسا ڈھل جائے کہ انسان خود مجسم اخلاق بن جائے۔ یعنی کہاں کیا کرنا ہے یہ سب اخلاق ہے۔ سامنے ہمارے نہ ہمارا ہے تو اسے نہیں دیکھنا ہے، یہ شریعت نہیں ہے، شریعت بھی ہے، یہ اخلاق ہے۔ آپ کو کیا اس بات پہ حق پہنچتا ہے کسی کی ناموس کو آپ غلط انداز سے دیکھیں، یہ اخلاق ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، آپ کو پھول اچھا لگ رہا ہے، آپ جا کے دیکھ رہے ہیں، اللہ کی تعریف کریے، کیا اس کا پیدا کرنے والا ہے، یہ اخلاق ہے۔ آپ گھر میں آئے، آپ نے بچے کو اٹھایا، پیار کر لیا، کیوں؟ اس لیے اگر آپ بچے کو محبت نہیں دیں گے تو وہ بگڑ جائے گا۔ جب آپ بچے کو محبت دیں گے تو وہ سدھر جائے گا۔ آپ کی محبت کی بنا پر وہ باہر کوئی محبت کے لیے سایہ تلاش نہیں کرے گا۔ ماں باپ کی محبت اگر غالب رہے گی تو یہ اخلاق ہے۔ اور اسی آپ کے گھر سے نکلا، آپ نے اپنے بچے کو یہ تعلیم دی، جب وہ آپ سے بزرگ تھا، بڑا تھا، آپ نے اسے سلام کر دیا، کچھ بھی کہتے ضروری نہیں کہ سلام کرے، اور غیر مسلم ہے تو گڈ نائٹ کہہ دیا، کچھ کہہ دیا، ہلو بھائی کہ یہ بھی اخلاق ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ بہت سے لوگ ہمارے ہندوستان پاکستان میں ایک عادت بچپن میں ہوتی تھی، اگر پھٹا نوٹ ہے تو اسے چھپا کے دیا جلدی سے، ایسا کہ پھٹا نوٹ چل جائے۔ پاکستان میں یہ ہوتا ہوگا، ہے نا؟ تاکہ یہ نہیں ہے، آپ پھٹا نوٹ ہے تو اس کو بتا دیجیے گا بھائی کہ یہ پھٹا ہے، تاکہ وہ دیکھ لے، یہ اخلاق ہے۔ تو اب کہاں جب اخلاق انسان کے لیے ایک اخلاق پورا اس کی زندگی پوری پڑوسی کے ساتھ کیسے ملنا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے ملنا ہے، بزرگوں کے ساتھ کیسے ملنا ہے، تو پوری اس کی زندگی کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے۔ تو اب وہ جو بھی اپنا ایکشن لے گا، چاہے آنکھ کھولے چاہے بند کرے، چاہے سنے چاہے سونگے چاہے بات کرے، تو پھر انسان پھر خود نہیں رہ جاتا۔ اس کا مطلب کہ میں ایک نتیجہ دے رہا ہوں آپ کے سامنے بڑی جلدی سے، کہ آدمی کی انا اسی وقت نکل سکتی ہے جب وہ اخلاق میں ڈل جائے۔ پھر اس کے انا رہے گی نہیں، اس کو معلوم ہے کہاں کیا کرنا ہے، دشمن سے کیا کرنا ہے، یہ بھی تو ایک اخلاق ہے۔ لیکن اگر کوئی اخلاق کی حدوں کو کراس کر جائے اور اس کے بنیاد کو توڑ دے اور اہل بیت کی توہین کرے، تو پیغمبر اگر اخلاق پر تو کیا ہو؟ بڑے با اخلاق سے پیغمبر جو آتا تھا آبا بچھائی جایا کرتے تھے، اگر عمرو بن عبدالعزیز کے لیے آبا نہیں بچھائی، تبلیغ بھی نہیں کی تھوڑی دیر، پیغمبر حجت تمام کرتے کہ بعد آ جا، کوئی تاریخ نہیں بتاتے کہ یہ کہا کہ بس ختم، جیسی آ کے اس نے اپنا نیزہ پیغمبر کے خیمے میں چبھو کر کہا کہ مسلمانوں تمہاری تو دونوں طرف تمہارا ہے، تم مار دو گے تو غازی ہو کے جنت میں جاؤ گے، مر جاؤ گے تو شہید ہو کے جنت میں جاؤ گے، کیوں نہیں آتے؟ دیکھیے کیونکہ توہین شریعت کر رہا تھا، توہین در رسول بھی کر رہا تھا، توہین اب پیغمبر نے
نہ سمجھایا جو توہین شریعت کرے، اس کا مطلب یہ کہ اس پر حجت تمام کرنے کی ضرورت نہیں، حجت تمام ہو چکی ہے۔ بس پیغمبر نے کئی بار یہی کہا، من لحاظ القلب، من لحاظ القلب، من لحاظ القلب۔ کون ہے اس کتے کے لیے؟ کون ہے اس کتے کے لیے؟ توجہ فرمائیں، اس کو تو یہ پیغمبر کا یہ بھی اخلاق تھا۔ اگر پیغمبر وہاں پہ پیار سے بات کرتے تو وہ اخلاق نہ ہوتا۔ اور جو کیا آپ نے، یہ اخلاق میں آدمی ڈھل جائے کب کیا کرنا ہے، یہ انسان کی زندگی ہے۔ پوری کتاب ہے کربلا میں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم شام تک کہ آپ نے کون سے اخلاق کو دنیا کے سامنے ظاہر کیا۔ تو اسی لیے آپ کو کہتے ہیں صاحب خلق عظیم، اور جو اس لیے خلق ہے، اسی لیے تخلیق ہے کہ انسان، وہی میں نے جملہ آپ کے سامنے دے دیا کہ جب تک آدمی اخلاق میں نہیں ڈھلے گا انا اس سے نکل نہیں سکتی۔ بس چونکہ یہ اور اخلاق، تقوی اخلاق کا بہت بڑا جز ہے، کیا تقوی کا اخلاق بہت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، آپ بہت تقوی پر سنتے رہتے، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ بھائی تقوی نام کس چیز کا ہے؟ دیکھیے پھر ایک جملہ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے تاکہ آپ کو وقت ضائع نہ ہو۔ اسلام دشمن طاقتوں میں وہ کوئی بھی نہیں ہو، چاہے وہ انگریزوں کے نہیں ہو اور چاہے بنے ہوئے بنی عباس کے نہیں ہو، جب وہ اسلام کو مٹانے سے عاجز ہو گئے تو انہوں نے ایک چال اور چلی جس کا ہم اب بھی شکار ہیں کہ اسلام تو مٹ نہیں سکتا، اس کے اعلیٰ اور بہترین الفاظ کا کانسیپٹ بدل دو۔ یہ میں اس لیے رکا ہوں کہ اس کو تقریر چاہتا ہے جملہ، اور تقریر یہی تو جاؤں، یہ نہیں کہوں گا اشرا چاہتا ہے۔ چلو آگے آج کل ڈائلاگ دیکھیے کون سیجیے گا، اس کا کانسیپٹ بدل دو۔ یعنی ملا کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جو بہت پڑھا لکھا ہو، پوری تاریخ 1200 سال کی شیعت میں ملا مجلسی کہا جاتا ہے، یعنی ملا کی ڈیفینیشن یہ تھی کہ زیادہ جانتا بھی ہو، ورک بھی زیادہ کرے، اس کو ملا کہا جاتا ہے۔ علامہ مجلسی کے پیدا ہونے سے لے کے مرتے دن تک 1000 پہ ڈیلی لکھنے کا ایوریج ہے، اتنا انہوں نے لکھا علامہ مجلسی نے۔ ایک دن پیر پھیلایا تو کہنا مجھے بتا نہیں تھا کہ پیر پھیلانے میں اتنا آرام ملتا ہے، اگر پیر موڑ کے لکھ رہا ہے تو کئی دن تک لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ شاگردوں خود بھی لکھ رہے ہیں، شاگردوں میں بول رہے ہیں، وہ آپ یوں سوچیں 1000 پہ کیسے لکھا؟ اس وقت کمپیوٹر تو ایسے ہوتا تھا کہ شاگردوں کو بول رہے تو یوں لکھو، تم یوں لکھو، تو اتنا علامہ مجلسی نے لکھا تو ان کو ملا کہا گیا۔ اب اس کا لفظ ہی خراب کر دیا گیا دنیا کے اندر، ملا مطلب بالکل بدتر آدمی، اور جو کرنا ہے نہیں۔ تو اب بتا، اسی لیے تقوی ذہن کی بیداری کا نام ہے، ذہن کی شادابیت کا نام ہے، خیالوں کے لہلانے کا نام ہے، دل کے اجاگر ہونے کا نام ہے، قلب کے روشن ہونے کا نام ہے، قلب کے راہ سلیم پر چلنے کا نام ہے، صحیح بات کو سوچنے کا نام ہے، دشمنوں سے ہوشیار رہنے کا نام ہے، سیاست کی معراج کا نام ہے۔ صرف تقوی ہے، عبادت کی معراج کا نام تقوی ہے، سیاست کی معراج کا نام تقوی ہے، بہادری کا نام تقوی ہے، شجاعت کا نام تقوی ہے، دلیری کا نام تقوی ہے، دل کے بڑے ہونے کا نام تقوی ہے۔ اب اس کو بالکل الٹا کر دیا گیا، بے وقوفی کا نام تقوی ہے، احمق پنے کا نام تقوی ہے، داڑھی نہ بنانے کا نام تقوی ہے، کپڑے پر استری نہ کرنے کا نام تقوی ہے، لوگوں سے بھاگ جانے کا نام تقوی ہے۔ یعنی مولا کائنات جب تلوار چلاتے تھے اور ہمارا وہ انتر پر تو کیا متقی نہ تھے؟ جیسے محراب میں اللہ اکبر تقوی تھا، ویسے ذوالفقار کے دشمنوں پر چلنا تقوی تھا۔ لیکن آپ ہمیں ایک روایت بتا دیجئے، رسول خدا چاہے مولا کائنات کوئی آدمی اگر غریب پریشان ہے تو اس کی مدد کرتے تھے۔ ایک روایت بھائی جب کسی کو مارتے ہو تو فوراً تھوڑی بیچارہ مرتا ہوگا، بیچارہ کہا تھا، لیکن جب وہ مرتا تھا تو تڑپتا تو ہوگی کہ انسان کو مرنا آسان ہے، آپ نے اس کو سر پر تلوار مار دی، کتنا تڑپتا ہوگا۔ تو یہ ایک روایت بتائیے کہ علی گئے ہیں اس کے پاس، رسول گئے اس کے پاس، جو کفار مشرکین تڑپ رہے تھے، تو میدان جہاد میں آ جائے اسلام کے مقابلے میں تب تو اس سے اخلاق کریں گے، اس سے منہ کر کے آنا ہے اخلاق۔ اب میں آپ کو ایک منزل پر اخلاق دیکھنا چاہتے ہو، دنیا کے اسلام دشمن طاقتوں نے یوں بدلا ہے کہ اس کے لیے علماء کو خون پسینہ ایک کرنا پڑے گا تب وہ سمجھیں گے اسلام کسے کہتے ہیں۔ یہ ایسی یہ آگ کا دریا ہے، ڈوب کے جانا ہے، دونوں ہاتھ میں لڈو لے کے نہیں آپ اسلام ایک سچے مسلمان بن کے اپنے ساتھ قائم رہ سکتے ہیں۔ ایک فکرہ اور بات تمام چونکہ آپ بات سمجھتے ہیں، اسی لیے عمرو بن عبدود کا سر لے کے جب مولا کائنات آئے ہیں تو سر جھکا کر نہیں آ رہے تھے، تکبر کے ساتھ آ رہے تھے، اور لوگوں نے کہا بھی یہ دیکھ کر یا رسول اللہ دیکھیے علی کتنے تکبر کے ساتھ آ رہے ہیں۔ توجہ کی وہی میں نے بات کہی، جو معصوم نہیں مانتے وہ ایسی غلطیاں کرتے ہیں۔ معصوم تکبر کر سکتا ہے؟ توجہ کیا آپ نے؟ معصوم تکبر کر سکتا ہے؟ اور کیوں نہ ہو، جب وہ الہی صفات کا نمائندہ ہے تو اگر شجاعت میں الہی صفات کا نمائندہ ہے، سخاوت میں اللہ کا نمائندہ ہے، رحم میں اللہ کا نمائندہ ہے، تو پھر یا متکبر اس کا لقب ہے تو علی اس کے بھی نمائندہ ہے۔ متکبر اس کا لقب ہے، اپنے کو بڑا سمجھنا اس کو زیب دیتا ہے، اور اس کو زیب دیتا ہے تو جو چیز بھی اس کو زیب دیتی ہے اس کا مظہر علی ابن ابی طالب اور معصوم نہیں کرتا۔
تو متصف نہیں، وہ تکبر عقل پہ چلنا ہی اخلاق وہ ہے. اور کہا گیا، میں نے کہا نا کہ 3 جگہ پہ تکبر پڑھ چکا ہوں، اچھا نہیں لگتا کہ تکبر اسی جگہ 3 جگہ پر تکبر عبادت ہے، بہتر نہیں ہے. حدیث کا لفظ ہے عبادت ہے، عبادت ہے. التکبر مع المتکبر عبادت، یہ حدیث ہے. تکبر کرنے والے کے ساتھ تکبر کرنا عبادت شمار ہوگا، ڈیوٹی میں. ایسا نہیں حدیث پڑھ رہا ہوں میں سامنے کہ مولانا کو تھوڑی کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن آج کل تو یہ بھی کہ ایسی حدیث بھی نہ پڑھیے جس سے ہمارے مشن کو ہوتا، ایسی قرآن کی آیت بھی نہ پڑھیے جس سے ہمارے شہزاد صاحب جوادی مرحوم یہی کہا کرتے تھے کہ 20 سال سے وہ ہو رہا ہوں، جب تک کے پاس مکان ہو گیا، حاوی ہو گئے، 20 سال سے ابو ظلیم ہوں. اب تو مجھ سے کہتے ہیں، پہلے کہتے ہیں حدیث نہ پڑھیے، اب کہتے ہیں اخلاق، پہلے قرآن کی آیتیں وہ نہ پڑھیے. جو ہم چاہتے ہیں وہی قرآن کی آیت پڑھیے. ان کو تو کم سے کم پورا قرآن کافی تھا، یہ آدھا قرآن یہ بھاگ گئے. صلوات محمد علیہ محمد خیر برباد نہ ہو. تو اب اور کیا آپ نے اگر وہاں کا علی دیکھا آپ نے اسے کیسا عقل کے لے کے آ رہے ہیں، کہا یہ بھی اخلاق ہے اور یہ بھی اخلاق کی منزل ہے. تو اسی میں تقوا بھی ہے. تقوا کیا؟ تقوا 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 خواہ تقوا. یعنی کمال کی بات ہے کہ جو وہاں سے مرجع بیٹھا ہوا ہے وہ متقی نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے مثلاً کہ نماز شک ہو جائے تو بس شک پہ عمل تو نہ پڑھو، ہم 4 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، ہم اس سے بہتر ہو گئے. توجہ فرمایا آپ نے. تو تقویٰ ایک عظیم منزل کا نام ہے، اخلاق ایک عظیم منزل کا نام ہے. اور جب تک آدمی اسے نہیں سمجھتا اس کے اسلام سمجھ میں نہیں آ سکتا اور دین سمجھ میں نہیں آ سکتا. تو پورے کانسیپٹ ہی غلط بٹھا دیے گئے. فلاں بڑے اخلاق ہے، جھک کے ملتے ہیں. کیوں جھک کے ملے؟ کیا اگر کوئی متقی آگا خمینی متقی نہیں تھے؟ طاقتوں کو بڑی بڑی ہلا دیا. وہ تقویٰ تھا جو ہلا رہا تھا، اسلحے نہیں ہلا رہے. تقوی کی طاقت کو دنیا کے سامنے دیا. تقویٰ ایک پاور کا نام، تقویٰ کمزوری کا نام نہیں ہے، تقویٰ طاقت کا نام ہے، تقویٰ قوت کا نام ہے. دل کی قوت، تقویٰ دل کو قوی رکھتا ہے. اسی لیے انا للہ کا لفظ جو ہوتا ہے انا للہ راجعون، یہ کوئی کلمہ ضعف نہیں ہے، یہ دل کو طاقت پہنچانے والا تقویٰ ہے. اور جو کیا آپ نے بس میں یہاں تک آتا کہ ہمارے امام کی آج شہادت کی شب ہے اور اس کے بعد کا جو تاریخ ہوگی آپ جس میں انشاءاللہ بہت اہم تاریخیں ہیں اور جناب مسلم کی شہادت ہے اس کو اس میں آئیے گا. اور جشن بھی ہے. یہ 10 دن بڑے قیمتی ہیں اور کوئی آنا چاہے تو آ بھی سکتا ہے کہ تو مجھے کال کر لے. یہ 10 دن تو میں آؤں گا، صبح کو یہاں آتا ہوں میں نماز کے وقت آج کل. تو اگر رہتا ہوں شہر میں تب یا محلے میں، ہاں تو کال کر کے آپ آ سکتے. تب یہ 10 دن تو ہمارے بہت قیمتی چلتے. تو غور کیا آپ نے، اس معراج کا نام ہے. علامہ جتنے ہمارے علماء ہیں ان کا آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، یہاں تک کہ جامع نبی بلاغہ سید رضی کیا تھے؟ سید رضی کیا تھے؟ سید رضی کو قتل کا ڈر تھا، اس لیے کہ بادشاہ کی بات کی تائید نہیں کرتے. اٹھا کے نبی بلاغہ کا پہلا صفحہ پڑھ لیجیے اور جو کیا آپ نے. تو تقویٰ اس عظیم چیز کا نام ہے. کون سے لوگ بیچارے حج میں نہیں جا سکے؟ پورے 150 آدمی. ٹھیک ہے، کسی کو ویزا نہیں لگا جیسے میں، کسی کا ٹکٹ نہیں. یہ تھوڑی کہ مل رہا ہے گھر کے پاس نہیں گئے. کبھی اپنے کو یہ توڑیے ایک وقت کی نماز اگر ناغا ہو جائے، ہم کو تاخیر پر افسوس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اپنے دل کو ایسا بنائے کہ سوچے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کو حج کرنے سے زیادہ وہ افسوس پسند ہو جو نہ جانے پر ہوا ہے. اس لیے کہ انسان کوئی کمپیوٹر کا نام نہیں ہے. اللہ کے اللہ کو اگر اللہ کمپیوٹر کے طریقے سے عبادت کرانا ہوتا تو انسان کو پیدا ہی کیوں کرتا؟ فرشتے کافی تھے. کمپیوٹر کی طرح عبادت نہیں کرانی ہے اسے کیفیات قلب کی ترقی دیکھنی ہے تو اس کی کیفیات قلب کیا ہے. یہ نہ سوچیے کہ اللہ کو کیا پسند ہے، کسی کیا پتا. وہی میں نے کہا اللہ. اسی لیے جب لوگ ایسی بات کرتے ہیں تو اب چونکہ محرم قریب ہے تو میں نے محرم سے پہلے کے بندشوں کا انداز بدل جاتے ہیں. آپ کے ذہنوں کو تیار کرتا ہوں تاکہ محرم میں جو اعتراض ہوں اور اس میں جو متقی نما لوگ آئیں، متقی نما لوگ آئے تو آپ ان کو سمجھ سکیں ان کے پاس کتنا تقویٰ ہے کہ چاہے انہوں نے زندگی میں کبھی اول وقت نماز نہ پڑھی ہو، مجلسی وقت نماز ضرور یاد آئے گی، ہے نا. اور اس کے بعد وغیرہ یہ عظیم چیز ہے. میں ایک بات اور آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ آج کل کیونکہ یہ بھی ہوتا تھا کہ اس میں یہ چیز کی نسبت میں یہ سب کیا چیز ہے. محرم سے پہلے کی ایک تیاری آپ کو دے رہا ہوں خالی 29 تاریخ مساجد کی مجلس سے ایک فقرہ انشاءاللہ کہ نسبت میں کیا عظمت ہوتی ہے، چاہے وہ کپڑا ہو چاہے وہ اللہ میں چاہتا ہوں سمیت کے موضوع سے الگ ہو کے 2 منٹ آپ کا لے کے پھر میں امام کا تذکرہ کروں گا انشاءاللہ. اس میں کیا عظمت ہے 2 باتیں عرض کروں گا انشاءاللہ. اور اب کی میں نے سوچا سمیٹ کے بالکل تاکہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے، کبھی نہ بھولے. یہ جو کہ مرتے دم تک مولا کا ظہور ہو جائے تو کیا آپ کو ہمیشہ یاد رہے. تو ایک مثال اور انشاءاللہ پھر یہ آئندہ کے مجلسوں کے اندر جو ہوں گی مولا کے کیول ایک
دیکھیے جو چیز بھی آئمہ معصومین سے منسوب ہو جاتی ہے اس کی عظمت تو ہم آپ سمجھ نہیں سکتے. بس ایک میں دلیل پورا ہے پہلے تقریباً ایک بس ایک چیز پیش کر رہا ہوں اور بعد میں ابھی کافی ہوگا پورا نچوڑ کے. اگر وہ ہو جاتی ہے تو وہ کافی ہوگا. اگر کسی محرم سے پہلے میں ایسی تقریر ہوتی کہ آپ بھی تیار کیا رکھا ہے کیا رکھا ہے کیا آپ ہی نے کیا رکھا ہے انسان نہیں کیا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ مذکورہ قرآن کے مطابق کیا رکھا ہے کیونکہ ذکر کرنے قابل ہے بھی نہیں. اور یہ بھی سمجھو کہ ذکر اور اب خود سمجھو عقل سے اور کل ایسا ہوگا ذکر کرنے کے قابل ہوگی بھی نہیں. تو دو باتیں جو آئمہ معصومین سے چیز لگ جاتی ہے محمد علی محمد سے تو میں نے کہا ایک وہ خود باعث عظمت ہو جاتی ہے اور پھر آپ کو اشارہ ہو دیں اور وہ وہاں پہنچتی ہے جہاں جبریل بھی نہ پہنچے. یہاں یہ بتائیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا ہوئے تھے. آدم سے کائنات سے پہلے نور تھا ان کا. ٹھیک ہے نا بھائی نور سے پیدا ہوئے تھے. خاک تو اس میں ملی بھی نہیں ہے. لیکن جو جوتیاں پہنی تھی یہاں آ کر کیا وہ بھی نور سے پیدا ہوئی؟ کیا وہ بھی ان کا جوت تھی؟ اب کچھ لوگ جنت سے آئی تھی عرب کے بازار کی خرید ہوئی تو جو نالین تھی جو سرور کائنات کے پیروں میں تھی. لیکن اگر سرور کائنات کے پیروں میں استعمال ہونے لگی تو سدرا سے آگے وہاں تک قاب قوسین تک پہنچی جہاں تک جبریل نہ جا سکا. آپ سمجھے کہ نسبت کیا عظمت ہوتی ہے. یہاں کس جانور کی کہاں کی یہ الگ مسئلہ ہے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارا حکم اور میرا حکم الگ ہے. تم کو جو حلال کہہ دیا گیا اسے کھا لو لیکن میرا حکم یہ ہے کہ اگر کسی کنویں میں ایک شراب کا ایک قطرہ پڑ جائے اور اس کا پانی نکالا جائے اور وہ پانی اگر کوئی بکری پی لے اور وہ بکری ذبح کی جائے اس کا گوشت میرے سامنے آئے گا تو میں نہیں کھاؤں گا. کہ مولا کائنات فرماتے ہیں آپ کیجیے تو غور کیجیے آپ تو ہوگی پاک انتظام تو اللہ نے کیا ہوگا لیکن تھی یہی کی تو پہنچی قاب قوسین تک. تو کیا وہ قابل احترام نہ ہوتی تو وہاں تک پہنچتی؟ وہاں تک وہی چیز پہنچتی جہاں اور اس سے بھی اوپر بتاؤ آپ کو اس سے بھی اوپر پہنچتی ہے. قاب قوسین جہاں پر وہ منزل جبریل نے کہا کہ لو دنو تو ان ملتن لہ طرف اگر میں ایک یہاں سے انگلی کے برابر بھی آگے بڑھ جاؤں اس پر علماء نے کتابیں لکھی عرفا نے تو جل جاؤں گا. اس سے بھی اوپر پہنچ گئی. وہ تو پیغمبر وہاں تک پہنچے تھے لیکن جب مہر نبوت میں قدم رکھا تھا تو نالین پہن کے رکھا تھا بغیر نالین کے نہیں رکھا تھا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ امام کی طرف چیز جاتی ہے وہ باعث عظمت ہو جائے اور تاکہ تمہارا ذہن یہ سمجھ لے کہ جب تم نالین کی عظمت کو نہیں سمجھ سکتے تو شخصیت کی عظمت ہو جائے. صلوات دے دیا محمد تم پہلے ان کی نالین مبارک کی عظمت کو سمجھو پھر شخصیت تو تمہارے اندر کیا دم ہے کہ تم اس کے اوپر غور کرو. انشاءاللہ پھر اس کو پھر آئندہ مجلس میں اور اسما کی ذیل میں کہ آئندہ معصومین کے نام کیا آج کا بند آپ کے سامنے تو نسبت سے ایک ہے ہزاروں مثال. اور یہ ہمارا وہ امام ہے کہ جس کا جو 8ویں امام کے بعد آپ کا خاص 9ویں امام کا دور تھا آپ کو پتا ہے اور آپ کی جو نسل چلی وہ 8ویں امام کی نسل بھی چلی. اس لیے جو لوگ بھی تقوی ہیں وہ رضوی ہیں. زیادہ تر جو رضوی لکھتے ہیں وہ تقوی بھی ہے یاد رکھیے گا. تقوی بھی ہیں رضوی بھی ہیں اور وہ جو جوادی لکھتے ہیں جواد وہ بھی تقوی ہے ایک لحاظ سے. اور جو فرمائی آپ نے پورا جو نسل جو محمد تقی علیہ السلام کے جو لوگ ملتے ہیں وہ وہاں تک جا کے ملتے ہیں. تو یہ انفارمیٹیو بات آپ کے دماغ میں رہے کیونکہ 8ویں امام کی جو نسل چلی وہ محمد تقی علیہ السلام سے چلی. اور زیادہ تر آپ کے ایک بیٹے تھے موسیٰ مبرقہ کہا جاتا تھا. اتنے خوبصورت تھے کہ چہرے پر نقاب ڈال کے چلتے تھے. مبرقہ برقع جس سے بنا ہے اسی سے عربی کا لفظ ہے. تو ان سے آپ کی نسل زیادہ تر چلی. لیکن چونکہ اسی امام سے چلی ہر امام کی نسل جو ہے وہ تقریباً کم بیٹوں سے چلی یا ایک بیٹے سے چلی اس لیے اس امام کی نسبت والا اسی سے لکھتا ہے اپنے کو. پھر 4تھے امام کی نسل ایسی ہے کہ جو چونکہ آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے نوح ثانی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کے 4 بیٹوں سے نسل چلی ہے اس لیے جو بیٹے سے نسل چلی آدمی اس بیٹے کی طرف منسوخ کر کے اپنے کو لکھتا ہے. جیسے جو لوگ حسینی آیت اللہ سستانی لکھتے ہیں علی الحسینی السستانی خامنئی الحسینی السستانی علی الحسین کا بھی نام ہے. تو یہ جو حسینی لکھا جاتا ہے یہ حسینی کا مطلب یہ نہیں امام حسین یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ عابدی ہے. عابدی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چونکہ زیادہ تر ملکوں میں جو دور دور تک 4تھے امام کے بیٹے گئے ان کی قبر جو وہاں ہندوستان میں ہے اجمیر کے پاس وہ حسین اصغر تھے. اس لیے جتنے بھی ان کی نسل کے لوگ ہیں وہ حسینی اس لیے لکھتے ہیں تاکہ اس بات کا آئیڈینٹیفیکیشن ہو جائے معلوم ہو جائے کہ 4تھے امام کے کس بیٹے سے ان کی نسل چل رہی ہے. یہ معلوم ہو جائے کہ یہ حسین اصغر سے نسل چلی ہے. یا جو لوگ زیدی لکھتے ہیں
تو وہ بھی اصل عابدی ہوئے. اس لیے جناب زید شہید نے کا ایک خاص اقدام تھا اور ان کی بہادری اور نمایاں انداز ان کا تھا. ایک ہی جگہ پر انہوں نے سفر کیا جگہ جگہ کا, یہ ایک جگہ پر تھے. اس لیے اب زید شہید کی طرف نسبت دے لی جائے کہ ہم جناب زید شہید کی اولاد سے ہیں, اس لیے زیدی اپنے کو زیدی لکھتے ہیں. ورنہ زیدی جو ہے وہ اصل کیا ہے, عابدی ہیں. حسینی بھی جتنے ہیں وہ عابدی ہیں. وہ اپنے جگہ بتانے کے لیے کہ ہم کسی اس لیے بنا پر وہ اپنے کو زیدی اور حسینی لکھتے ہیں, یاد رکھیں. اس امام کی نسل جو ہے وہ رضوی اور تقوی تھی کہ آپ ہی سے آپ کی نسل چلی ہے. تو یہ آپ کا وہ تھا, اور آپ کا ایک خاص زمانہ تھا, آپ کو پتہ ہے. لیکن میں نے اکثر آپ کی خدمت میں یاد کیا ہے, پڑھا ہے کہ امام کی جو صفت تھی وہ جس دور میں جس صفت کا اظہار کرنا تھا اس امام نے اس کا اظہار کیا. اور یہ ہمارا وہ امام میں کہا گیا کہ میں اکثر اسے پڑھ بھی چکا ہوں, لیکن کہ ہر پریشانی میں الگ الگ امام سے توسل ہے. لیکن جب روزی کے لیے پریشان ہو اور رزق کی پریشانی میں گھر جاؤ تو پھر تم اپنے نویں امام علیہ السلام محمد تقی علیہ السلام سے حرف پیدا کرو, اس لیے کہ اللہ نے رزق کے توسل کے لیے آپ کو مخصوص کیا ہے. جیسے بیماری کے توسل کے لیے 7ویں امام ہے, سفر میں توسل کے حفاظت کے لیے 8ویں امام ہے, ویسے روزی کے لیے محمد تقی علیہ السلام کا سے توسل اختیار کرنا چاہیے آپ نے. تو یہ آپ اور آپ کے مشہور واقعات سنتے کہ ہر چیز میں امام نے لاجک, اور آج کل تو لاجک کا دور ہے نا, تو بہرحال تو آپ راستے میں کھیل رہے. کھیل مطلب ہے کہ بچوں کے ساتھ سواری آتی ہے, بادشاہ کی سواری آتی ہے, آپ سنتے ہیں, سب ہٹ جاتے ہیں, آپ نہیں ہٹتے. جو پوچھتا ہے کہ سب ہٹے تم کیوں نہیں ہٹے, آپ 3 جواب دیتے ہیں. کتنا خوبصورت جواب. آپ فرماتے ہیں کہ راستہ تنگ نہیں تھا جو میں ہٹ جاتا, میں کوئی مجرم نہیں تھا کہ پکڑنے کے ڈر سے فرار کر جاتا. دیکھیے بتا رہے کہ جو بھی اقدام کرو وہ سوچ سمجھ کے کرو. ایک طرف انسان کی عظمت بیان کی جا رہی ہے کہ جو اقدام کرو سوچ سمجھ کے سوچ کیجیے گا, اور دوسری طرف عظمت امامت کو بھی اجاگر کیا جا رہا ہے کہ امام جو ہوتا ہے وہ کس طریقے سے عمل کرتا ہے. تیسرا جواب کیا دیا کہ میں تجھ سے حسن ظن رکھتا ہوں, برا خیال نہیں رکھتا, کہ جب راستہ بھی تنگ نہیں ہے, کوئی جرم بھی نہیں ہے, تو پھر تجھ پر میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ تو غلط بات پہ سزا نہیں دے گا. لیکن اس کا ہی گھر رکھ لیا اسے امام کہتے کہ تو غلط بات پہ بلا وجہ سزا نہیں دے گا, بلا وجہ سزا نہیں دے گا. یہ آپ نے کہا تو بلا وجہ دوسرا تھوڑی دے گا. تو مطلب یہ کہا کہ تو سمجھ رکھتا ہے, پاگل نہیں, تو جانور نہیں کہ سینگ مارے گا, تو انسان ہے, انسان بن ہے نا, تو بلا سزا نہیں دے گا. اگر سمجھ تو گیا, آپ کو جانتے ہیں تجاہل عارفانہ اس کو کہتے ہیں, تجاہل عارفانہ, جانتے ہوئے بھی نہ جاننے کا اظہار کرنا. تو گیا اس کی تو سمجھ تو گیا کہ کیا پہچانتا نا, اماموں سے پہچانتا نہیں تھا بادشاہ وقت, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. گیا خیر, گئے جانے کے بعد شکار وغیرہ کیا آپ جانتے ہیں, اور بات کو چھوڑا اور اس میں جا کے اس مچھلی کو لیا. اس ایک ایک واقعے میں ایک حکمت کی عظیم, وہ امام کا واقعہ نہ سمجھیے, امام کی زندگی کے واقعات نہیں, یہ قرآن کی آیتیں ہیں. جیسے قرآن کی ہر آیت میں ایک دنیا پوشیدہ ہوتی ہے, معصوم کی ہر سانس میں کائنات پوشیدہ ہوتی ہے. لیکن معصوم کی کوئی خاص ضائع نہیں جاتی ہے, علماء کی ضائع نہیں جاتی کہ معصوم تو معصوم ہے. تو وہاں سے گیا, اس نے اپنے باغ کو چھوڑا اور وہ اوپر گیا اور ایک چھوٹی سی مچھلی منہ میں لے کے آیا. پہلے جیسے بندوق سے شکار ہوتا تھا ویسے اس طریقے سے ہوتا تھا کہ جانور آج بھی کرتے ہیں, بہت جگہ ہوتا ہے, نوابی میں ہاتھ پہ لیے رہتے, آج بھی ہے بہت جگہ لکھنؤ میں. لیکن وہ لے کے آیا, اس میں سے چلو اسی سے, اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ مچھلی فضا سے کیسے آ گئی. اگر گیا سمجھو کیجیے گا, فضا سے کیسے آ گئی مچھلی, لے لیا اس نے چھوٹی سی مچھلی, بعد میں چلو کوئی بات نہیں, واپسی میں امتحان لیں گے. اور واپسی میں آنے کے بعد اس نے جب دیکھا پھر ویسے کہ ویسے آپ کو موجود پایا وہاں کے اوپر, تو آپ بولے سے اتر کے پوچھنے لگا, خیر اترا کہ نہیں اترا مجھے نہیں ہے تاریخ میں, بھائی اترا تو ہوگا ہی. تو پوچھا کہ سوالات کیے, اور کیا پوچھا کہ یہ بتائیے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے. تو دیکھیے گا ہاتھ بند کیا, چھوٹی سی مچھلی تھی, اور چھوٹی مچھلی تو آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں, ڈبے میں رہتی ہے, ہاتھ میں لیا. تو میں روک دیجیے گا, بہت سے لوگ کہتے ہیں آپ بہت جلدی نہیں پڑھتے, جب تک ہم سمجھتے ہیں سلوات پڑھتے ہیں آپ آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ ہے تو صحیح بات, تو صحیح بات ہے, قبول کرنا چاہیے, ہے نا. تو اور اس کے بعد ہاتھ میں لیا, کہا بتائیے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے. یہاں تک تو آپ نے سنا ہے کہ نہیں, اور پڑھا بھی ہے 14 کتابیں تاریخ ائمہ اور دیگر کتابوں میں. لیکن رک کے ایک بات غور کیجیے, آپ کوئی یہاں پہ میری بات چھوڑیے, آیت اللہ سستانی آ جائیں یہاں کے اوپر, لوگ آیت اللہ جن کے لوگ تکلیف کرتے ہیں آ جائیں, آپ ان سے پوچھیے کہ یہ بتائیے کہ میرے والد میں کئی ڈالر ہیں,
آپ بتائیے کہ لوگ کمال کی بات ہے، آیت اللہ سیستانی اس پہ دنیا تکلیف کرتی ہے، یہ بھی نہیں بتا پائے کہ والٹ میں کیا ڈالر ہے. آپ بتائیے لوگ ان کو جاہل کہیں گے کہ پوچھنے والے پاگل کہیں گے. میں آرام سے کہہ رہا ہوں، لوگ ان کو جاہل کہیں گے کہ پوچھنے والے پاگل کہیں گے. بولیے، وہ بے جمع تو نہیں، پوچھنے والے پاگل کہیں گے نا. یہ کسی پڑھے لکھے سے یہ سوال ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے، لیکن ایک وقت میں آپ پوچھ بھی سکتے ہیں. اگر میں یہ کہہ دوں کہ اس سے عالم ربانی ہے، انہیں سب پتہ ہے غیب میں کیا ہو رہا ہے. اب اگر آپ یہ پوچھیں کہ میرے والد میں کتنے ڈالر ہیں تو آپ کہیں برجا تو ہوں گے لیکن غیب کا علم نہیں ہے. مولانا یہ آپ کا دعویٰ غلط تھا کہ آپ اللہ سے کہیں گے غیب کا علم ہے، اس لیے کہ آپ کہتے ہیں تو سب غائب باتیں معلوم اور بتائیں والد میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن تھا لیکن یہ جانتا تھا کہ اگر امام ہے تو علم غیب ان کے پاس ہوگا. تو دشمن تو علم غیب کا اقرار کرتا ہے، دوست علم غیب کا انکار کرتے ہیں. صلوات بھیجیں محمد علیہ وسلم. اگر امام کے علاوہ اور کوئی ہوتا، کوئی اور عالم ہوتا ان کا، یہ پوچھ سکتا تھا کہ مچھلی کا ذبیحے کا کیا حکم ہے. یہ نہ پوچھتا کہ اس کے اندر ہمارے ہاتھوں میں کیا ہے. لیکن امام نے کیا اس کو جواب دیا؟ یہ نہیں کہہ دیا کہ ہاتھ میں مچھلی ہے. دیکھیے ایک بات رکی، ہاتھ میں مچھلی ہے. اگر امام کہہ دیتے یہ بھی تو کہہ دیتا. ہو سکتا ہے کہ آپ پوچھیں کہ میرے والد میں کئی ڈالر ہے، مجھے تو سلطانی صاحب کو چھوڑیے اور میں کہہ دوں کہ 15 ہے، اور ہو سکتا ہے کہ مچھلی پھنس بھی جائے. 15 ہی ہو. آپ کے واہ مولانا نے کیا ہو. اور کتنے لوگ اتنے تیز ہوتے ہیں، یقین مانیے دیکھو وہ ایسی ایسی باتیں بھی کر لیتے ہیں کہ آپ تعجب کر لیں. ان کے پاس علم نہیں ہوتا لیکن بات کرنے کا ڈھنگ ان کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے ہر ایک کے والد سے بڑا کیا ہے. ہاں ہوتے ہیں لوگ دنیا میں ایسے وہ. لیکن آپ غور کیجیے کہ امام نے یہ نہیں اس سے کہا کہ وہ بعد یہ کہتا ہاں وہ اتفاق ان کے منہ سے مچھلی نکل گیا، مچھلی ہاتھ کے اندر تھی. کون سا کمال ہے. نہیں، سوال جاہلانہ جواب عالمانہ. ہمیشہ ہمارے علماء سوال جاہلانہ جواب عالمانہ ہمیشہ ہمارے علماء کی طرف سے ملا ہے. عوام نے فرمایا ہاں ایسا ہوتا ہے کہ جب سمندر سے ابخارات اٹھتے ہیں، ابخارات مطلب اسٹیم، ٹھنڈی اسٹیم، برف کی، اسے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں بہرحال، جب وہ بھاپ اٹھتی ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہوا تیز چلتی ہے تو چھوٹے چھوٹے مچھلی کے ذرات بھی، چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کے بچے بھی اس میں ہواؤں کے ساتھ ابر تک پہنچ جاتے ہیں، کلاؤڈ میں آ جاتے ہیں. اور اس کے بعد دنیا کے حاکم، یہ نہیں چاہتے تم دین کے حاکم ہیں، دنیا کے حاکم اپنے شاہین کو چھوڑتے ہیں اور وہ شاہین جب وہ جا کے اپنی چونچ میں یا اپنے منہ میں اس مچھلی کو لے کر آتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں میں لے کر خاصان خدا کا امتحان لیا کرتے ہیں. ایک لفظ بڑا دیکھا آپ نے پورا ہی پورا. ایک بات غور کیجیے گا، یہ کوئی غلط نہیں کہ پوچھ لے کوئی. امام سے پوچھ نہیں سکتے کہ آپ بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے، تبھی ہم ایمان لائیں گے. کیا لوگوں نے نہیں کہا؟ امام نے یہ تو کہا کہ خاصان خدا کے امتحان لیتے ہیں. کہا معجزہ حق کی تلاش جو کرتا ہے وہ معجزہ طلب کرتا ہے، جو باطل پر اڑا رہتا ہے وہ امتحان لیتا ہے. کلمہ دے دیا محمد علیہ وسلم. بات غور کرنا ہے. معجزہ بھائی یہ پوچھ سکتے ہیں کہ نہیں. لوگوں نے کہا آج چاند دو ٹکڑے کے لیے پوچھتا بتائیے کیا تو ایمان لاؤں گا. کہا نہیں، یہ ان میں سے نہیں ہے کہ ایمان لے آئے گا، بلکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی بے ایمانی میں اضافہ ہو جائے حسد کی بنیاد پر. اور جو فرمایا آپ نے، امام نے یوں جواب دیا. یہی ابن اسم کا واقعہ آپ سنتے ہی رہتے ہیں، ہے نا. ہم اسے نہیں بیان کرنا، وقت ختم ہو رہا ہے دربار کے اندر. اور عزیزان گرامی اور دوستداران عزیز، بس میں اپنی بات کو تمام کرتا ہوں. کہیں کہ آپ دیر ہو گئی، لیکن جتنے پروگرام اس مہینے میں ہو رہے ہیں ان پروگرام کو اہمیت دے، اس لیے میں نے ان سے کہہ بھی دیا ہے کہ اکثر امکان ایسے پروگرام ہوں کہ ہوتے نہیں کہ یہاں سے ٹکرائے نہیں اگر مجبوری نہیں ہو تو، تاکہ مومنین زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکیں. باہر سے شعراء آئے ہیں، باہر سے لوگ آئے ہیں، ان کو سن سکیں، اس کے اندر آ سکیں. یوتھ کیمپ بھی یہاں کی پروگرام، آپ اس کے اندر اپنے بچوں کو بھیجنے کی کوشش کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک حقائق پہنچے. بس میں اپنی بات کو تمام کرتا ہوں. اس لیے کل مسائل کی تعریف لوگ پوچھتے ہیں ہمارا تقویٰ کیا ہے. یاد رکھیے جملہ میں نے پہلا آپ کو دے دیا، ایک نسبت کی بنیاد کے اوپر، اور دوسرا ایک بات دے رہا ہمارا تقویٰ. مجھ پوچھے کہ ہمارا تقویٰ کیا ہے. دونوں باتیں میں نے وعدہ کیا ہے، ایکسپلین کر دوں گا بعد میں انشاءاللہ. ہمارا تقویٰ یہ ہے کہ ہمارا سال گزر رہا ہے اور ہم یہ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ ہم اتنا ہی ہنسنا، ہم اس سے 2 قدم پیچھے ہنسنا. غور کیجیے میں ایسا ایسا کر، ہم اس سے سال بھر ہے محاسبہ نفس ضروری ہے اپنا کہ ہم نے سال بھر کیا کیا. ہم اپنی اس طبیعت سے 2 قدم پیچھے ہنسنا چاہتے ہیں جتنا حسین پر ہوئے.
اگر ہماری ہنسی سال بھر کی یا کوئی بھی خوشی ہو چاہے اولاد کی خوشی کو نہ ہو، اگر غم حسین سے آگے بڑھتی نظر آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی تقویٰ دل کے اندر نہیں ہے، ہم نے کچھ دیکھ لیا۔ ہمارا اصل تقویٰ یہ ہے اور حقیقت تقویٰ یہ ہے اور نور تقویٰ یہ ہے اور دل کا تقویٰ یہ ہے کہ ہم سال بھر کا اپنے جائزہ لیتے ہیں کہ ہم حسین پر کتنا روئے اور کتنا حسین کے صدقے میں خوش ہوئے، اور جو کر رہے ہیں کہ نہیں، یہ حقیقت تقویٰ، یہ بنیاد تقویٰ ہے۔ اگر اہل بیت سے محبت نہیں ہوئی تو کیا تھا کہ ہم حسین پر کتنا روئے اور کتنا ان کے صدقے میں خوش ہوئے۔ اس لیے جو ہماری خوشی بھی ہے وہ حسین کے صدقے میں، ورنہ ہماری خوشیوں کی حقیقت کیا ہے اور دنیا میں کس کو خوشی دیکھنا نصیب ہوتی ہے جو اہل بیت سے الگ ہے۔ اگر ان کا صدقہ نہ ہو تو ہمیں ایک سانس بھی خوشی نصیب نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ جو کچھ بھی ہماری خوشی ہے وہ ہمارا بقول ایک عظیم شاعر کے تصور ہے نہیں کہ غم حسین کی جانب سے کوئی جبر نہیں، غم حسین کی جانب سے کوئی جبر نہیں، میں جب بھی رویا ہوں اپنی خوشی سے رویا۔ عزیزان گرامی، یہ ہمارا وہ ایمان جس کو معتصم عباسی نے آپ کو زہر دیا ہے۔ تو آپ کے واقعے سے ملتا ہے کہ آپ اپنی شہادت کے لیے فرمایا کرتے تھے کہ اب میرے فرق کا وقت، مطلب کہ اب میرے خوشی کے وقت قریب آ رہا ہے۔ یعنی اتنی اذیت پہنچائی کہ جب آپ کی موت کا وقت قریب آتا جاتا تھا تو آپ اپنے اصحاب سے یہ فرماتے تھے، اب میری خوشی کو اتنے دن باقی، اب میری کشادگی کو اتنے دن باقی۔ اللہ اکبر، اتنی زیادہ آپ کو اذیتیں دی گئی اور اتنا زیادہ آپ کو ستایا گیا، اللہ اکبر۔ اور آخر میں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سارے امام کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا تو اس کو زہر دغا سے شہید کر دیا گیا، اللہ اکبر۔ اور عزیزان گرامی، تو اس کے بعد خوشی کا مہینہ تو ہے، لیکن اس خوشی کے اندر عجیب و غریب ایک باریکی سے جب میں گہرائی میں اتر گیا ہوں تو پھر اسی لیول کی بات آپ کے سامنے اسی لیول کو مزید ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جب بقرعید کا مہینہ قریب آتا ہے تو ضرور خوشیاں ہوتی ہیں، بقرعید بھی ہوتی ہے اور عید شیعان علی غدیر بھی ہوتی ہے، لیکن ایک عجیب و غریب باریک سی لکیر طبیعت کے کیا کہتے ہیں راہ پر اور طبیعت کے کیا کہتے ہیں راستے پر ایک عجیب و غریب باریک سی لکیر پڑی رہتی ہے۔ ایک طرف تو بقرعید کی خوشی ہوتی ہے، ایک طرف محرم کے آنے کی خوشی ہوتی ہے۔ اب حسین کا غم ہم سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے اور ہم اس کے لیے اپنے قلب اور اپنے اعضاء و جوارے اور اپنے ذہن اور اپنے دماغ کو اتنا تیار کرنے کہ ہمارا قلب اور ہمارا دل اتنا پاک و پاکیزہ ہو جائے کہ ہمارے دل میں غم حسین سما سکے، ہماری آنکھوں سے غم حسین میں آنسو جاری ہو سکے، اللہ اکبر۔ اس لیے کہ وہ دن قریب آ جاتے ہیں کہ کیا عجیب و غریب مصرع نے اس نے کہہ دیا ہے، قیامت کا مصرع کہہ دیا، اللہ اکبر، کہ جناب مسلم کی شہادت کے اوپر کہ حضرت سے کربلائے معلیٰ قریب، حضرت سے کربلائے معلیٰ قریب ہے، مشتاق جس جگہ کے ہے وہ جا قریب ہے، پیاسوں کے اشتیاق میں دریا قریب ہے، اللہ اکبر۔ ایسے بنفر کر پڑھوں گا، اللہ ہمارا امام دنیا سے گیا، کم مصیبت نہیں تھی، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد 10ویں امام اعجاز سے تشریف لائے اور لانے کے بعد آپ کا غسل و کفن بھی کیا، دور تو کیا آپ نے۔ میں کہوں گا مولا آپ نے کم سے کم غسل و کفن تو آگے کر دیا، لیکن جب بھی اعجاز سے آگے غسل و کفن کسی امام کا ہوتا ہوگا اور زہر دغا سے وہ شہید ہوتا ہوگا تو آپ جانتے ہیں کہ 2 منزلیں ہوتی ہیں۔ جب آدمی کو زہر کا اثر ہوتا ہے تو گرمی ہوتی ہے، تو آدمی کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ پہلے وہ پانی طلب کرتا ہے، اس لیے کہ جگر کے اندر انسان کی گرمی ہوتی ہے۔ لیکن ہائے ہمارے آئینہ معصوم جب دنیا سے جاتے ہوں گے تو کیا جب پانی آتا ہوگا تو کوئی امام ہمارا پانی پیتا ہوگا؟ اور جب مسلم غریب نے پیاس کے عالم میں پانی نہ پیا اس منظر کے اندر تو ہمارے امام کیسے پانی پی لیتا ہوگا، اللہ اکبر۔ بس صلاح مانگا مگر اپنا جب یہ مظلوم یاد آتا، بلکہ یوں تو ہر امام نے یوں تذکرہ کہ جب زہر کے بعد پانی مانگا اور جب پانی آیا تو ایک مطلب یہی فکرہ کا، ہائے میرا پیاسا امام، ہائے میرا پیاسا جد مظلوم۔ یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرتے وقت کربلا والوں کو یاد کرنا سیرت آئینہ معصوم علیہ السلام ہے۔ بس عزیزان گرامی و دوستان عزیز، اور اس کے بعد جب غسل و کفن دے کے ہمارا امام اٹھتا ہوگا کربلا کے رک کر کے آواز ضرور دیتا ہوگا، ہائے ہمارا جد مظلوم جس کے لیے نہ کفن تھا نہ جس کی قبر بنی، اللہ اکبر، خاک کے کربلا جس کے لیے کفن بن گئی۔ اور 12 محرم کو آگے ہر کرتا فرما ہر سب تمہار بات، اللہم لا تنزع منی صالح ما اعطیتنی بدن، اللہم لا تشد عدوا ولا حسنا بدن، اللہم لا تردنی فی سوء استنقصنی بدن، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا۔ تیرے نالو فریاد کرے گی، ماں غم میں تیرے نالو فریاد
تیرے نالو فریاد کرے گی، ماں غم میں تیرے نالو فریاد کرے گی۔ 18 سال پال کے کھویا ہے میرے لال، 18 سال پال کے کھویا ہے میرے لال، 18 سال پال کے کھویا ہے میرے لال، ماں جب طلب دیے گی تجھے یاد کرے گی، ماں غم میں تیرے نالو فریاد کرے گی، ماں غم میں تیرے نالو فریاد کرے گی۔ سوچا تھا اسی سال دلہن لاؤں گی تیری، سوچا تھا اسی سال دلہن لاؤں گی تیری، سوچا تھا اسی سال دلہن لاؤں گی تیری، وہ آ کے میری جان گھر آباد کرے گی، ماں غم میں تیرے نالو فریاد کرے گی، ماں غم میں تیرے نالو فریاد کرے گی۔ بعد رسول تجھ سا کوئی ماں نہیں تھا، بعد رسول تجھ سا کوئی ماں نہیں تھا، بعد رسول تجھ سا کوئی ماں نہیں تھا، دنیا تیرے شباب کو یوں یاد کرے گی، ماں غم میں تیرے نالو فریاد کرے گی، ماں غم میں تیرے نالو فریاد کرے گی۔ ہائے ہائے بھری بہار میں لوٹا میرا چمان، ہائے ہائے بھری بہار میں لوٹا میرا چمان، ہائے ہائے بھری بہار میں لوٹا میرا چمان، ماں جب سے تیری حشر میں فریاد کرے گی، ماں غم میں تیرے نالو فریاد کرے گی، ماں غم میں تیرے نالو فریاد کرے گی۔ جب رات کٹ کے صبح آیا ہوگی میرے لال، جب رات کٹ کے صبح آیا ہوگی میرے لال، جب رات کٹ کے صبح آیا ہوگی میرے لال، آواز اذان اور بھی بیدار کرے گی، ماں غم میں تیرے نالو فریاد کرے گی، ماں غم میں تیرے نالو فریاد کرے گی۔ رو لو قمر حسین کو جتنا بھی ہو سکے، رو لو قمر حسین کو جتنا بھی ہو سکے، رو لو قمر حسین کو جتنا بھی ہو سکے، بیٹی نبی کی حشر میں امداد کرے گی، ماں غم میں تیرے نالو فریاد کرے گی، ماں غم میں تیرے نالو فریاد، دشت بلا کو غم زدہ آباد کرے گی، ماں غم میں تیرے نالو فریاد کرے گی۔ حسین 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 حسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم بالفضل عباس ابن علی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم خطیب الغرباء، السلام علیکم من الذوقاء والفقراء، السلام علیکم شمس الشموس وانت النفوس، السلام علیکم المدفون بالرسول، السلام علیکم موت الشیعة والزوار قیام الجزاء، السلام علیکم سلطان عرب الجمع یا بلغاد ابن مطرد ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم صاحب الزمان، السلام علیکم خلیفۃ الرحمان، السلام علیکم من والجان، السلام علیکم مظہر الایمان، السلام علیکم شریف القرآن جعلنا من اوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فاتحہ پڑھ کے ہاشمی بیگم بنت لیاقت حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین